مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تحقیق سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں غلام ہے سیدی مرشدی نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پاک نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے. اب رکنا نہیں، اب تھکنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لیں گے. حاضرین محترم، آج کا یہ باوقار اجتماع، پر رونق محفل، نورانی وجدانی بزم جو کہ مولانا عطاء الرحمن امینی صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں منعقد ہوئی. مولانا محمد عابد امینی، مولانا قاری محمد معین اختر قادری، اللہ رب العزت ان نوجوانوں کو مزید خدمت دین متین کی صلاحیتیں اور توفیقات
نصیب فرمائے. تشریف فرما ہے محمد یاسین صاحب نے قرآن پاک مکمل فرمایا اور اس شکرانے میں یہ محفل پاک منعقد کی گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو یاسین صاحب کا اللہ رب العزت کی پاک کتاب کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہوا ہے، اس ربط کو تا حیات قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ملت کے نوجوانوں، محفل پاک کے حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. پیار سے بولیں ذرا. سبحان اللہ. دن بھر کام کرنے پر تھکاوٹ آپ کے چہروں سے عیاں ہے. مجھے آپ کی محنت کا بھی اندازہ ہے اور میں آپ لوگوں کے ذوق و شوق کو بھی دیکھ رہا ہوں. قاصد پیام شوق کو اتنا نہ کر طویل، کہنا فقط یہ ان سے کہ آنکھیں ترس گئیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیہ، کبھی سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ذوق پیدا ہو، اور کبھی یوں دیتے ہیں کہ دایاں ہاتھ خیرات کر رہا ہوتا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے. سرًّا وعلانیہ، چھپ کر بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں. فرمایا یرجون تجارتن لن تبور، وہ اللہ رب العزت سے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں گھاٹا. اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، اور نقصان ہو بھی کیسے سکتا ہے. امید کیسی لگائے بیٹھے ہیں، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ وہ پروردگار عالم پیمانے بھر بھر کر انہیں اجر دے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جتنا کیا اس کا اجر دے. اب اس کی مرضی وہ 10 گنا اجر زیادہ دے، اس کی مرضی وہ 70 گنا زیادہ دے، اس کی مرضی وہ 700 گنا زیادہ دے. جب وہ کیے کا عمل دے دے گا اجر دینے کے بعد، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اس کے بعد ترازو اٹھا دے گا، پیمانے اٹھا دے گا. بندے یہ تیرے کیے کا اجر تھا اور اب پیمانہ اٹھا کر میں اپنی مرضی سے تجھے نواز رہا ہوں. تیرے کیے کا اجر تو یہ دیا، تیری اخلاص، تیری خلوص نیت کے بس سبب، تیرے دل کی صفائی کے باعث کبھی 10 گنا، اگر اس سے زیادہ اخلاص ہے تو 70 گنا زیادہ، اور اگر اس سے زیادہ اخلاص ہے تو 700 گنا زیادہ. یہ تو ہے لِيُوَفِّيَهُمْ، اس نے تجھے اجر دیا پورا پورا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جب اجر عمل کا اجر دے دیا
پھر ترازو اٹھا کر اپنی رحمتوں کی بے حساب بارش برساتا ہے اور فرماتا ہے وہ تیرے کیے کا اجر تھا، یہ میری طرف سے فضل ہے۔ اجر حد میں تھا، اجر گنتی میں تھا، اجر پیمانے میں تھا، اگر اجر ناپ ناپ کے تھا، اجر تول تول کے تھا، اجر گن گن کے تھا، اجر شمار میں تھا، لیکن جب اس نے اپنا فضل کیا تو گنتیاں ختم ہو گئیں، پیمانے اٹھا دیے گئے، ترازو اٹھا دیے گئے، اور جتنی گنتیاں تھی ساری ختم ہو گئیں، اور اس نے اپنے فضلوں کی بارش کی۔ تو ایسے کریم کے ساتھ جو سودا کرے گا تو وہ کب گھاٹے میں رہ سکتا ہے؟ بولیے، سارے بولیں۔ اور آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، ہم نے قرآن کا علم دیا۔ مولانا زاہد صاحب، مولانا خالد محمود صاحب دونوں آگے تشریف لے آئیں، درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ سورہ فاطر کی آیات کا ترجمہ کیے جا رہا ہوں۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ قرآن پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، ذرا پیار سے بول دیں۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، ان کو وارث بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ ارے کوئی کسی کا منتخب کردہ، کوئی کسی کا منتخب کردہ، قرآن پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کو میں کتاب کا وارث بناتا ہوں وہ عرشوں کے رب کے چنے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یہ ہر کسی کو نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اس کتاب کا فیض اسے دیتے ہیں جس کو اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، جس کو ہم بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ پھر فرمایا جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے، ان کے تین گروہ بن گئے، جن کو اللہ نے کتاب کا نور عطا فرمایا، جن کو اللہ نے قرآن کا فیضان عطا فرمایا، جن کو قرآن کی خدمت کا موقع دیا، جن کو اللہ رب العزت نے نور قرآن اور قرآن سے علم نافع عطا فرمایا، ان کے تین گروہ بن گئے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے قرآن کا علم لیا پھر اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ نے اسے قرآن کا علم دیا پھر اس پر عمل، بولو سارے بولو، قرآن کا علم لیا، اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا علم، قرآن کا نور علم نافع عطا فرما دیا، لیکن پھر انہوں نے اس علم پر عمل نہیں کیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں، قرآن نے ان کو کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو میں نے قرآن کے لیے چن لیا
ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے. علم ہو اور عمل نہ کرے یہ اپنی جان پر ظلم ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اپنے علم پر عمل تو کیا لیکن وہ اپنے ظاہر تک رہا، باطن کو سنوار نہ سکا. اس نے قرآن کے علوم ظاہریہ لیے، اسرار کو نہ جانا، باطن کو نہ جانا. گویا کہ اس کی رسائی شریعت مطہرہ تک رہی، طریقت و معرفت و حقیقت سے بیگانہ رہا. اس کو اللہ رب العزت نے کہا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک گروہ وہ ہے جو درمیانہ ہے، پہلے کی طرح بالکل بد عمل بھی نہیں اور آخری گروہ کی طرح سابقٌ بالخیرات والوں سے بھی پیچھے ہے. یہ درمیانہ گروہ ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جن میں سے ایک غوث اعظم جیلانی ہے، جن میں سے ایک داتا علی حجویری ہیں، جن میں سے ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جن میں سے ایک بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، جن میں سے ایک خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں، اور جن میں سے ایک سلطان العارفین ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ظاہر کو اپنے ظاہر پہ وارد کیا اور قرآن کے باطن کو اپنے باطن پہ وارد کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. کتنے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے چنا؟ ان کے کتنے گروہ بنے؟ 3 گروہ. سب بولیے. 3 گروہ. ایک وہ ہیں جنہیں علم قرآن ہے لیکن وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے. دوسرے وہ ہیں جو قرآن پر عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ ظاہر تک رہے، باطن کی لذتوں سے آشنا نہ ہوئے. اور تیسرے وہ ہیں جو الجامع بین الظاہر والباطن، جو ظاہر و باطن کے جامع ہیں، جو مجمع البحرین ہیں. انہیں شریعت کے سمندر بھی پی لیے، معرفت کے سمندر بھی پی لیے. وہ 2 ہو گئے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو دونوں طرفوں کے جامع ہیں، ظاہر و باطن کے جو جامع ہیں، مکمل ہیں، ان سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، وہ بغیر، بولیے سارے بولیے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تفسیر مظہری میں یہ روایت موجود ہے. تفسیر روح البیان میں بھی تفصیل کے ساتھ متعدد اقوال موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. تبیان القرآن، ضیاء القرآن، تمام تفاسیر میں یہ مفہوم سب تفاسیر کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ وہ جو ظاہر و باطن کے جامع ہیں ان سے تو حساب ہی نہیں لیا جائے گا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے علم پر عمل بھی کیا ان سے حساب تو لیا جائے گا لیکن چھوٹا چھوٹا حساب لے کے جلدی جلدی جنت میں بھیج دیا جائے گا. یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی. حق یار. یحاسب حسابا یسیرا، ان سے حساب لیا جائے گا لیکن بڑا آسان سا حساب لیا جائے گا. سرسری سے سوال کیے جائیں گے، جلدی جلدی جنت میں بھیج دیا جائے گا. پیچھے رہ گیا ایک گروہ جن کے پاس قرآن کا علم تھا لیکن شومی قسمت سے وہ عمل نہ کر سکے. علم تھا لیکن عمل، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں آئیں گے تو ساری کائنات کا حساب الگ ہوگا،
قرآن کے علم والوں کا حساب الگ ہوگا. انہیں اللہ رب العزت ساری کائنات سے الگ ایک ٹیلے پر بٹھا دے گا. فرمائے گا تم یہاں بیٹھو، میں اپنی مخلوق کا حساب لے لوں. پھر ساری مخلوق کا حساب لینے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوگا اور رب تعالیٰ فرمائے گا مجھے پتا تھا تم نے عمل نہیں کرنا، لیکن اگر میں نے تمہیں عذاب دینا ہوتا قرآن کا علم نہ دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، عظمت قرآن. مجھے علم تھا کہ تم نے عمل، بولیے، مجھے علم تھا کہ تم نے عمل نہیں کرنا، لیکن اگر میں نے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو تمہیں قرآن کا علم نہ دیتا. اگر میں نے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو میں تمہیں قرآن کا علم نہ دیتا. پتا چلا کہ جس کو قرآن منتخب کر لے، جس کو قرآن کا فیض مل جائے، جس کو قرآن کا نور علم نافع مل جائے، اگر وہ عمل کر لے تو خوش قسمتی کہ وہ بڑے درجے پہ جائے گا، لیکن عمل نہ بھی کر سکے تو قرآن کا علم ہی بخش چاہتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. اب وہ لوگ جنہوں کو قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا گیا، امام مالک سے پوچھا، امام احمد سے پوچھا، امام یوسف نے سے پوچھا، فرمایا یہ تین گروہ کیسے ہیں؟ فرمایا یہ تین گروہ تینوں کے تینوں جنتی ہیں. یہ تین گروہ تینوں کے تینوں جنتی. یہ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب وہ روایت سامنے رکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک قبر پر قیام کیا. نور نگاہ نبوت سے پوچھا، دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، بولیے. تھوڑے لمحے کے بعد پھر توجہ کی تو اسی صاحب قبر کی قبر میں فرشتے نوری طباق میں اجر و ثواب کے ڈھیر لے کر کھڑے ہیں. یا اللہ، ابھی تو چند لمحے پہلے اسے عذاب ہو رہا تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا، اب بخشش کہاں سے ہو گئی؟ سارے بولو، بخشش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے، پیارے بندے عیسیٰ، جب یہ بندہ مرا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آیا تھا. اب اس کی بیوی کو حمل وضع ہوا، بیٹا ہوا، آج پڑھنے کے قابل ہوا. اس کی بیوی اس کے بیٹے کو لے کر استاد کے پاس گئی. استاد نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے، اور رحمان اور رحیم کہنے والے بچے کے باپ کو میں عذاب دوں. یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، حق یار. تو حاضرین محترم، حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ استاد کے پاس جاتا ہے اور استاد اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے، استاد پہلے دن، سب بولیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دن جب بچہ استاد کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، استاد اسے بسم اللہ پڑھاتا ہے، تو کملی والے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بچے کی بھی بخشش کر دیتا ہے جس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اس استاد کو بھی بخش دیتا ہے جس نے بسم اللہ پڑھائی، اور ان والدین کو بھی بخش دیتا ہے جن نے اس بچے کو جنم دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان والدین کو بھی بخش دیتا ہے جنہوں نے اس بچے کو جنم دیا تھا. آج لوگ دنیا کے علم میں، انگریزی علوم میں بڑی کوشش کرتے ہیں، دین کے علم کی طرف توجہ نہیں.
لیکن دیکھو تو صحیح کہ پہلے وہ 15-16 سال پڑھتے ہیں، 15-16 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد سندیں لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در بدر کی گدائی کرتے ہیں، اور پھر اگر کہیں پر ان کی بات سنی بھی جائے تو ان سندوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، بات نہیں بنتی جب تک مصافحہ نہ کیا جائے، بات سمجھے ہو، جب تک ہاتھ سے ہاتھ نہ ملایا جائے، جب تک گرم مٹھی نہ انہیں ملائی جائے تب تک بات نہیں بنتی۔ اتنی محنت کی، کیا وہ محنت تیری کامیابی کے لیے کافی نہ تھی؟ اب در بدر پھرا، سندوں کی ویریفیکیشن ہوئی، کیا ابھی تجھے تیری محنت کا صلہ ملنے کا وقت نہیں آیا؟ پھر بھی تجھے رشوت دینا پڑی، تب کہیں جا کر تیری ڈگریاں کام لگی۔ یہ ہے دنیا کے علم کا حال۔ 16 سال پڑھنے کے بعد، سالوں ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر بھی رشوت دے گا تو تجھے تیری محنت کا صلہ ملے گا۔ اور کملے جھلے کیوں دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہے؟ ادھر دیکھ دین کی برکتیں، پہلے دن بچہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے اور 4 بندوں کی بخشش۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی حضرت مولانا اظہار احمد چشتی صاحب۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو خدا جو عقل دے ان کی گلی سے جائے کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے دن بچہ پڑھتا ہے، اب توجہ چاہوں گا، جب پہلے دن پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب تو 4 کی بخشش ہو گئی، خود بھی بخشا گیا، استاد بھی بخشا گیا، والدین بھی بخشے گئے۔ جب والناس تک پہنچتا ہے تو پھر کیا مقام ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو پہلے سبق کا صلہ ہے، اور جب وہ والناس تک پہنچتا ہے، پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ عرشوں کا مالک اسے کتنا نوازے گا۔ بے شک، بے شک۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، سارے بولو نیکی کرو۔ اب یہ بھی نیکی کرنے کا ایک انداز ہے، اگر تم اپنے والدین کا بھلا کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کے پہلے سبق پر ہی تمہارے والدین کی بخشش ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے والدین کی نیکی کیا ہوگی؟ اور اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے تمہیں والدین کا خیال آئے یا نہ آئے، زبان پہ دعا تو آ جاتی ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدیا۔ یہ ہے دین کی برکتیں، یہ ہے قرآن کا فیض کہ تو پڑھے قرآن اور تیرے والدین کے حق بھی ادا ہو رہے ہیں، تیرے والدین کے حق بھی ادا ہو رہے ہو۔ تو میرے دوستو، میں آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بات واضح کرنا چاہوں گا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اپنی زندگیوں کو قرآن کی خدمت میں لگا دو، اپنی زندگیوں کو قرآن کی خدمت میں لگا دو۔ قرآن بے وفا نہیں ہے۔ ایف اے، بی اے، ایم اے، یہ ساری ڈگریاں بے وفائی کر جائیں گی، لیکن قرآن بے وفائی نہیں کرے گا۔ قرآن بے وفائی نہیں کرے گا۔ ارے دنیا میں تیری عزت کو 4 چاند لگائے گا کہ کملی والے محبوب نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع آخرین، اللہ رب العزت اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو سر بلند کرتا ہے جو اس کے خادم بنتے ہیں، جو اس کتاب سے منہ پھیرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، وہ ذلیل و تمام تر عزتیں قرآن کی خدمت میں ہیں، تمام تر عزتیں قرآن کی خدمت میں ہیں۔ آج کل لوگ گلہ کرتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، خون
जिगर के खून से अपनी औलाद को पाला है, लेकिन अब हमें कोई संभालने वाला नहीं। एक माँ 8 बेटों की परवरिश करती है, एक बाप 8 बच्चों को पाल पाल कर जवान कर देता है, लेकिन 8 बच्चे मिलकर एक बाप का सहारा नहीं बन सकते, एक माँ की खिदमत नहीं कर सकते। वजह क्या है? आज तुझे संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए कि तूने अपनी औलाद को सब कुछ दिया, कुरान का नूर न दिया। अगर तू अपनी औलाद को कुरान की बारगाह में पेश करता तो कुरान उन्हें अदब सिखाता कि बच्चों, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन के सामने उफ़ भी नहीं करना, उन्हें झिड़कना भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी। ये अदब बच्चों को कुरान सिखाता है। कुरान फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत। माँ बाप में से दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे में जाकर तेरे सहारे का मोहताज हो जाए तो वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत, तू नरमी के पर बिछा दे। तू उन वालिदैन के लिए क्या कर? नरमी के पर बिछा दे। बोलो सारे बोलो। हमारे पास पर हैं? बोलो। पर हैं हमारे पास? हैं क्या? बाजू हैं क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिए तो बाजू हैं, फरमाया नरमी के पर बिछा दो। या अल्लाह हैं तो बाजू, पर कहां से लाएं? बोलो। अगर बात समझना चाहती हो तो जरा मोहब्बत से बोलो। मैं आपके शौक को देख रहा हूं कि दिन भर के काम काज के बावजूद थकावट आंखों में आने नहीं दे रहे हो। आपकी तवज्जो कुरान की तरफ है, कुरान के बयान की तरफ है। तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल, नरमी के पर बिछा दो। जनाह का माना पर है, यद का माना बाजू है। यद का लफ्ज नहीं बोला, जनाह का लफ्ज बोला। या अल्लाह है तो बाजू, हुक्म देता है पर बिछा दे। रब ताला की हिकमत जवाब देती है, बंदे मैंने दिए तो तुझे बाजू हैं, लेकिन कहा है परों का। तुझे बात ये समझाना चाहूंगा, जमा बात ये समझाने के लिए कि जो पर होते हैं उनमें हड्डी नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर के परों में हड्डी नहीं होती, तेरे बाजुओं में हड्डी है। बताना ये मकसूद है, इशारा ये दिया जा रहा है कि अपने बाजुओं से यूं मां बाप को सहारा दे कि तेरे बाजू में जो हड्डी है उस हड्डी की सख्त भी बाप को ना लगे। तेरे जो बाजू में हड्डी है ना, उस हड्डी की सख्ती तेरे वालिदैन तक ना पहुंचे, इतने प्यार और इतनी नरमी के साथ उन्हें सहारा दे। वो यूं ही समझे जैसे किसी परिंदे के परों ने हमें आगोश में ले लिया। तवज्जो है तो जरा प्यार से बोलो। ये बात कौन कह रहा है? कुरान। कौन बता रहा है? कुरान कह रहा है। मेरे पढ़ने वालों, जो मुझसे दूर हैं उन्हें क्या पता माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती है, लेकिन मेरे दामन में रहमत में आने वालों, तुम्हें मैं समझाता हूं कि तुमने अपने वालिदैन की खिदमत यूं करनी है कि आज का बूढ़ा खुशियां मनाए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया है। तो मेरे दोस्तों, आज वो लोग रो रहे हैं, बच्चों का गिला वो करते हैं, जिन्होंने कल अपने बच्चों को कुरान की बारगाह से दूर रखा है, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की बारगाह से दूर न रखा, कुरान का फैजान उन्हें दिया, तो फिर वो बाप बुढ़ापे में जाते हैं तो वो शहनशाह होते हैं। वो शहनशाह होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब गुफ्तगू के आखिर में मैं आपको ये एक हदीस मुबारक सुनाकर गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनिल लज़ी यक़रउल कुरआन, मिसाल उस मोमिन की जो कुरान को पढ़ता है।
توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن کو پڑھنے والا اور ہو مومن، تو اس کی مثال کمثل الاترجہ، جیسے ترنج کا پھل ہوتا ہے، عرب میں مشہور پھل ہے، جس کا رنگ بڑا خوشنما ہوتا ہے، جس کی خوشبو بڑی دل فریب ہوتی ہے، اور جس کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور جس کے فوائد دل کو تقویت دیتے ہیں. بڑا قیمتی پھل ہوتا ہے، خوشبو بھی اچھی. فرمایا کہ وہ مومن، وہ بھی مومن پڑھے بھی قرآن تو اس کی مثال ترنج کے پھل جیسی ہے. قیبھا طیب ریحھا طیب وطعمھا طیب، اس کی مہک بھی بڑی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا لذیذ. مہک بھی اچھی، ذائقہ بھی لذیذ. اور فرمایا مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، مثال اس مومن کی ہے تو مومن، عاشق رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، صبح و شام یاد کرتا ہے اپنے محبوب کو، اس کے مصطفیٰ اس کے دل میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن لا یقرأ القرآن، وہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا. فرمایا کمثل التمرۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور ہو، اس میں مہک تو نہیں آتی لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے. اس میں لا ریح لہا وطعمھا حلو، اس میں بو تو نہیں، مہک تو نہیں، خوشبو تو نہیں، لیکن ذائقہ میٹھا ہے. ذائقہ بولو. صبح بھی قرآن نہیں پڑھتا، شام بھی قرآن نہیں پڑھتا، لیکن جب کبھی عزت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو جان لے کر بازار میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ممتاز قادری، جیسے غازی علم الدین شہید، یہ مومن ہیں. جیسے عامر چیمہ، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، بظاہر تو عمل نظر نہیں آتا، لیکن جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آتی ہے تو جان لے کر میدان میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک. ذرا توجہ ہے تو بولو یار. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور مثال اس منافق کی جو قرآن پڑھتا ہے. مثال اس، بولیے، ہے منافق پڑھتا قرآن ہے. فرمایا کمثل الریحانۃ، ریحانہ ایک گھاس ہوتی ہے جس سے بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، جس سے مہک آتی ہے. فرمایا ہو منافق پڑھے قرآن تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ریحانہ جڑی بوٹی کہ اس سے آتی تو خوشبو ہے لیکن طعمھا، اس کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے. اس کا ذائقہ بولو، آتی خوشبو ہے، ذائقہ کڑوا. جیسے کوئی بھی پھول لے لو، اس سے خوشبو آتی ہے لیکن اگر اسے چکھو تو وہ کڑوا ہوتا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ریحانہ گھاس کہ آتی تو خوشبو ہے لیکن ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے. اور فرمایا وہ منافق جو قرآن بھی نہ پڑھے، اس کی مثال ہے جیسے تما، اس کی مثال ہے جیسے تما کہ اس سے مہک بھی نہیں آتی، خوشبو بھی نہیں آتی، ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، خوشبو بھی نہیں آتی. اب بتاؤ اچھا ذائقہ چاہیے یا کڑوا ذائقہ چاہیے؟ یہ تیرے نبی کی حدیث ہے جو میں نے تمہیں سنا دی. پتا چلا کہ یہ نہ دیکھو کہ ہر دیکھو وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. حضرت محمد بن سیرین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں سنتا. یہ روایت کریم سلطانی صاحب نے لکھی ہے، نبوت مصطفیٰ، عالم ارواح میں نبوت خیر الورا، اس کے بالکل آخر میں یہ حدیث، یہ روایت نقل کی ہے. حضرت محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور تابعین میں سے محدث تابعی ہیں، اور تابعین میں سے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اپنے دور کے.
ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہہ رہا حضور میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں سنتا. فرمایا میں کچھ آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں سنتا. اس نے بار بار کہا میں قرآن سنانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں سنتا. میں حدیث سنانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں سنتا. جب وہ چلا گیا تو شاگرد نے پوچھا حضور قرآن سنانا چاہتا تھا تو سن لیتے, حدیث سنانا چاہتا تھا سن لیتے. فرمایا وہ شخص بدعتی تھا, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا, عقیدہ برا تھا. اگر وہ قرآن بھی سناتا تو وہ قرآن سے بھی وہ اپنے ہی عقیدہ بیان کرتا, اگر حدیث سناتا تو حدیث سے بھی وہ اپنے ہی عقیدہ بیان کرتا. میں نے اسی لیے نہیں سنی کیونکہ علم یہ دین ہے. ذرا یہ بھی دیکھو کہ تم دین اپنا کہاں سے لے رہے ہو. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھو کہ تم دین کہاں سے لے رہے ہو. ہر طرف قرآن پڑھا جائے وہ نہیں. قرآن اس سے سنو جو زبان سے قرآن سنائے اور دل سے پیغام مصطفیٰ سنائے. جس کے قرآن کو سن کر قرآن والے کی محبتیں دل میں آ جائیں. قرآن ان سے توجہ ہے. پڑھ کے قرآن صاحب قرآن سے بیگانہ کریں, پڑھ کے قرآن صاحب قرآن سے بیگانہ کریں تو یہ خوشبو تو ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے. خوشبو تو ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے. تو میرے دوستو آؤ, جو زندگی غفلت میں گزر گئی, جو رہتی زندگی ہے اسے اپنے قرآن کی خدمت میں, قرآن کی بارگاہ میں گزار دو. کیونکہ قرآن وہ شہنشاہ ہے کہ قبر میں بھی جا کے تیرا ساتھ نبھائے گا. جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن آ جائے گا, جہاں کوئی نہیں جائے گا وہاں قرآن آ جائے گا. ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا. خیمہ لگانے کے بعد ساری رات وہ جاگتے رہے اور صبح اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا لیکن ساری رات سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کملی والے محبوب نے صحابی جہاں تو نے خیمہ لگایا تھا وہاں میرے غلام کی قبر تھی اور وہ اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی عظمت قرآن. تو میرے دوستو قرآن نے قبر میں بھی وفا کی کہ قبر میں بھی اس صحابی کو اکیلے نہیں چھوڑا اور اس صحابی نے قرآن کی تلاوت خیمے والے کو سنا کر یہ پیغام دیا اور سن لے یہاں بھی اگر کوئی وفا کرتا ہے تو یا قرآن کرتا ہے یا صاحب قرآن کرتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یا قرآن کرتا ہے یا صاحب قرآن کرتا ہے. تو آؤ قرآن کی بارگاہ میں, آؤ صاحب قرآن کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. ایک مثال کے بعد اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں اور یہ مثال مفتی قبلہ مفتی امین صاحب نے آب کوثر میں لکھی ہے. توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان اللہ. چکی چلتی ہوئی دیکھی ہے جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے, چلتی ہوئی دیکھی ہے نا, اس کے درمیان میں ایک کیل ہوتا ہے, نیچے والے پارٹ میں نصب ہوتا ہے اور اوپر والے پارٹ سے وہ گزرتا ہوا اوپر کو گزر جاتا ہے, اسے کلی کہتے ہیں. اور علمی زبان میں لغت میں اسے قطب کہتے ہیں. علمی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اور ولیوں میں سے قطب اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح چکی اس کلی پر گھومتی ہے, اگر وہ کلی نہ ہو تو چکی کا بیلنس نہیں رہ سکتا, اسی طرح اللہ کے ولیوں میں سے قطب وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا سے ادھر ادھر ہو جائے تو یہ جہان کا بھی بیلنس قائم نہیں رہ سکتا. اسے قطب کہتے ہیں. ہر علاقے میں ایک قطب ہوتا ہے جو اپنے علاقے کا نظام و نسق چلاتا ہے. قرآن پاک بھی فرماتا ہے فل مدبرات امرا, مجھے ولیوں کی اس جماعت کی قسم جو میرے جہانوں کا نظام چلاتی ہے. سبحان اللہ. فل مدبرات امرا کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ولیوں کی اس جماعت کی قسم جو نظام کائنات کی تدبیر کرتی ہیں. تو قطب اسے کہتے ہیں. ایک علاقے کا قطب ہوتا ہے اور ایک پوری کائنات کا قطب ہے. علاقے کے قطب ولیوں میں ہوتے ہیں اور جو پوری کائنات کا قطب ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو پوری کائنات کا قطب ہے وہ مدینے کا, اب وہ جو کلی ہے نا
توجہ ہے تو ذرا پیار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو کلی ہے نا، اس کلی کے قریب ایک جگہ بنی ہوتی ہے اور چکی چلانے والی مائی جو ہوتی ہے نا، وہ مشت بھر دانے اٹھاتی ہے اور اس سوراخ میں ڈال دیتی ہے، پھر چکی چلاتی ہے. پھر دانے اٹھاتی ہے، اس سوراخ میں ڈال دیتی ہے، پھر چکی چلاتی ہے. اب ہوتا پتہ کیا ہے، جیسے جیسے دانا اس کلی سے دور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے پتھروں کی رگڑوں سے رگڑتی رہتی ہے. وہ پس جاتا ہے، وہ پتھروں کی گردش میں بے حال ہو جاتا ہے، دانا رہتا ہی نہیں، آٹا بن جاتا ہے. اور اگر کوئی دانا کلی کے قدموں سے لپٹ جائے تو وہ چکی گھنٹہ چلے، 2 گھنٹے چلے، جتنی دیر مرضی چل دی گئے، اسے کیا غم. کلی سے دور ہوتا جائے گا تو پستا چلا جائے گا، اور اگر کلی کے قریب رہے گا تو وہ محفوظ رہے گا. آج دنیا کے طرح طرح کے غم، طرح طرح کی پریشانیاں، حالات مجدار تمہیں بے حال کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم پوری نظام کائنات کے قطب عالم یعنی مصطفیٰ سے دور ہو. اگر تم قطب عالم یعنی جہانوں کے شہنشاہ کملی والے محبوب کے قدموں میں لپٹ جاؤ گے تو جو مرضی ہو جائے، جتنی آندھیاں آ جائیں، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونٹا اڑانے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جتنی مصیبتیں ہیں اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ سے دور ہو. اور اگر ان مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.